مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ ہو اور اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ نماز بیت اللہ کی جانب رخ کر کے پڑھوں، لیکن حکم بیت المقدس کا تھا جو کہ انبیاء کا قبلہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا کہ دونوں کی جانب رخ ہو جائے۔ مگر جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ چونکہ مکہ کی شمال میں تھا اور اب صورتحال یہ بنی کہ بیت اللہ آپ کی جنوب میں اور بیت المقدس آپ کی شمال میں پڑتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کی جانب رخ کرنا ممکن نہیں رہا تھا، تو آپ نے ذاتی خواہش پر حکم خداوندی کو ترجیح دی اور بیت المقدس کی جانب رخ کیے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے دوران آپ کو مسلسل اس بات کا انتظار رہتا کہ وحی آ جائے اور بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھوں۔ چنانچہ آپ اسی انتظار میں دوران نماز آسمان کی جانب منہ اٹھا لیتے تھے۔ 16 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ 1 رکعت پڑھ رہے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے کے شمال میں ہے جبکہ کعبہ جنوب میں ہے، لہٰذا قبلہ تبدیل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوں گی۔ چنانچہ روایات میں یہ تفصیل مذکور بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ جو فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہوئی، لہٰذا اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ساتھ محلہ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے تھے، اور وہیں کی مسجد میں دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم آیا، کیونکہ اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال و جنوب دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے اس کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ اسے مسجد بنی سلمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو سلمہ کے محلے میں واقع ہے۔ مسجد قبلتین بیر روما کے قریب ہے۔ 893 ہجری میں الشجاعی شاہین الجمالی نے اس کی تجدید کرائی۔ مسجد کا داخلی حصہ قبہ دار ہے جبکہ خارجی حصے میں محراب شمال کی طرف ہے۔ پھر عثمانی سلطان سلیمان علی شان نے 950 ہجری میں اس کی تعمیر نو کی۔ اس کی موجودہ تعمیر و توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی ہے۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، مینار بھی 2 ہیں اور گنبد بھی 2۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر 3 کروڑ 97 لاکھ ریال خرچ ہوئے۔